بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج قومی اسمبلی نے بجٹ 2021-2022 کو پاس کر دیا ہے۔ آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بڑی عجیب و غریب صورتحال دیکھنے میں آئی ہے۔ سب سے پہلے تو جب قاسم سوری صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے، جب بجٹ کے حق میں آواز لگائی گئی تو آواز بہت مدھم تھی اور نو کہنے والے زیادہ تھے۔ پھر حکومت کو پتہ چلا کہ یہ کام خراب ہو گیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا یہ کریں آپ کاؤنٹنگ، لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال جب لوگ آ گئے، کافی لوگ آ گئے، تو پھر انہوں نے اس کے حق میں آواز کے لیے کہا تو آواز کافی بھاری تھی، لیکن نو کی آواز بھی کافی تیز تھی۔ اچھا، اب جو تالپور صاحب بڑے پرانے ایک پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے کہا کہ گنتی کی جائے اور گیٹ بند کر دی جائے۔ یہ اصول عمران خان صاحب اس وقت اپنے دفتر، یعنی جو اسمبلی میں دفتر ہوتا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں آئے، 30 جو ممبران اپوزیشن ہیں وہ بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ بلال بھٹو زرداری موجود تھے۔ اب جب پتہ چلا اور اندازہ کیا گیا کہ 171 ووٹ کے حق میں نہیں آ رہے، یا آ رہے ہیں تو 172 نہیں ہیں، کوئی ٹیکنیکل قانونی نقطہ نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ تالپور صاحب کہہ چکے تھے کہ یہ ضروری ہے کہ بجٹ کی ووٹنگ کے دوران دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن قاسم سوری صاحب نے کہا کہ نہیں، اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب آئے تو پھر یہ ہے کہ یہ تعداد پوری کی گئی۔ یہ ہے غیر سنجیدگی قومی اسمبلی کی۔ اپوزیشن کی طرف سے تو ہے ہی، جو کہتے تھے اس بجٹ کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن حکومت کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا لوگوں نے اس کو کوئی اتنا زیادہ ویٹیج نہیں دیا۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ ایک گنتی ہو جاتی تو آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سیشن کے دوران اگر حکومت کسی بل کو پاس نہ کروا سکے تو حکومت ٹیپل ہو جاتی ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آج آئینی بحران سے حکومت بچ گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب کی جو دھواں دار پریس کانفرنس تھی، انہوں نے جہاں بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اوور رول کیا گیا ہے، ہم اس کو عوام میں لے کے جائیں گے، وہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر موجود نہیں تھے، تو عوام کو کہا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم شہباز شریف اور ہم ایک ساتھ ہیں۔ پھر آج انہوں نے یہ بھی بڑے غصے کا اظہار کیا کہ اپوزیشن کی تقریر کے دوران جو یہاں ہلٹ بازی ہوئی، اس سے میرا خون کھولتا رہا ہے، اور اکثر بلال بھٹو زرداری صاحب کا اس سے پہلے بھی خون کھولتا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے یہ بھی تانا دیا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کا خون نہیں کھولتا۔ اب یہ صورتحال ہے، اور کشمیر، آزاد کشمیر کے الیکشن پر بھی ہم بات کریں گے۔ کورونا میں بھی اس وقت الحمدللہ پاکستان میں بہت کمی واقع ہو چکی ہے، اور حکومت نے انڈو 50% تک اور تمام اس قسم کے ادارے وہ ان کو کہا ہے کہ آپ کام کریں، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور لاہور میں آج پھر ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر قانونی چیزیں چل رہی ہیں، حکومت کا کنٹرول نہیں ہوتا، ری فلنگ ہوتی ہے، وہ سلنڈرز کی جو گیس سلنڈر ہوتے ہیں، LPG ہوتی ہے، اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی ہر شہر میں یہ ری فلنگ ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ نوید علائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور آج ہمارے مہمان بلوچستان سے نصفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نواب غوث بخش بارودئی صاحب، سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے، اور ایئر مارشل انور محمود خان صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ نوید علائی صاحب سے جانے سے پہلے میرا نواب صاحب سے آتے ہیں۔ نواب صاحب، یہ قومی اسمبلی میں یہ درست ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر بجٹ کا ہو جاتا ہے الٹا پلٹا کام تو پھر کتنا بڑا بحران ہوتا؟ اگر عمران خان صاحب آ ہی گئے تھے تو وہاں بیٹھنے کے بجائے وہاں بیٹھتے، اور اس وقت یہ کاؤنٹنگ ہوتی، جگ انسائٹ ہوئی، قانونی پہلو کوئی بھی نہ بھی ہو، تو کیا کہیں گے؟ اپوزیشن بھی وہاں، اپوزیشن کا لیڈر ہی نہیں تھا۔ دیکھیے، ہم تو اس ملک میں کیا کہتے ہیں، جمہوریت کے ساتھ تو کھیل رہے ہیں۔ خوش قسمت لوگ آتے ہیں اس حال میں، اس کی چھت دیکھی بھی دل خوش ہوتا ہے، وہاں نیچے دیکھی بھی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسا چہرہ بہت زیادہ جس کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے جناب، میں جوانی سے لے کے آج تک میں رہا ہوں وہاں پہ، اور جتنے سنسیئر یہ لوگ ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹس دونوں کنزیکٹیولی آنے والی بھی، اس کے بعد آگے جو آئیں گی وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے ایسے ہی لوگ آئیں گے۔ خوش قسمت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوش قسمت لوگ جو ہوں گے ڈیزرونگ لوگوں پہ حکومت کریں گے۔ تو آپ والی بات بالکل صحیح ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو آ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا وہاں اپنے اسمبلی میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے دوست
ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ جو وزیر جمان ہیں بہت زیادہ لائق فائق لوگ ہیں. حالانکہ ایک رات پہلے تو کھانا عشائیہ کھا چکے ہیں. جی ہاں تو ان کو کہتے کہ چلے سر وہیں بیٹھے. اسمبلی کے فلور پہ ہم نے دیکھا ہے میرے والد پہلے اسپیکر رہے ہیں بلوچستان اسمبلی کے, ایک بار نہیں 2 بار, ٹھیک ہے جی. تو اسمبلی کے فلور پہ جس طریقے کی باتیں ہوتی تھی اس طرح سے بہت اچھا ہے. تو یہاں پہ بس کیونکہ چل رہا ہے ایک گیم ہے, اس گیم میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے. کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اب جب یہ میاں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہی موجود نہیں ہیں, 30 ممبر اور موجود نہیں ہیں, تو اب ٹی وی ٹاک شو میں دیکھیں گے, کل آپ پھر دیکھیں گے ایک دوسرے کے کپڑے لتے اتار رہے ہوں گے اور اپنی کارکردگی بتا رہے ہوں گے. جہاں بات کرنے کی موقع تھا, جہاں کوئی کٹ موشن دینی تھی, یہاں کوئی تجاویز دینی تھی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی شیڈو کیبنٹ انہوں نے نہیں بنائی, دنیا میں اکثر ان کو ضرورت نہیں ہے جی. وہ تو سرد گرم چشیدہ ہے. میں نے ان کو کہا بھی تھا بہت پہلے, ان کو ان کے بڑے بھائی کو, ان کو ضرورت نہیں. آپ کہہ رہے کون کس کو دکھا رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, سب کے سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہر خود آدمی جو ہے خود بھی دھوکہ کھا رہا ہے. ایک فلم تھی انگریزی خزانہ کے پیچھے لوگ جاتے ہیں, اٹس اے میڈ 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 ورلڈ, اس میں ایسے ہی ہوتا ہے, جاتے ہیں سب خزانے کے لیے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ سچے نہیں ہوتے. تو اس اسمبلی کے ساتھ اس کا مطلب ہے پبلک کے ساتھ آپ جیسے بھی آئے ہیں, جس طریقے سے بھی ہیں, لیکن آپ کا فرض تو بنتا ہے کہ آپ گھس گئے اس کے اندر, آپ ایم این اے بن گئے, آپ لیجسلیٹر بن گئے, تو کم از کم وہاں پہ جا کے کچھ تو گریس دکھائے جی. گریس نہیں ہے. وزیر اعظم سابق کہتا ہے کہ جناب میں جوتا دے ماروں گا منہ پہ, اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ میں نے مارنا بھی تھا. تو بات ختم جی. مدد بھی نہیں کی, نہیں کیوں کریں گے جی, وہ کر سکتے ہیں نا. تو یہ ہماری سیاست کی گراوٹ ہے, کہاں جائے گی پتہ نہیں ہے جی. اس میں عوام کو سوچنا پڑے گا کہ اب کو تو کچھ کریں. بجٹ میں کون سی چیز اپوزیشن نے ڈسکلوز کی ہے کہ یہ بجٹ صحیح نہیں ہے؟ یعنی کہنا تو چاہیے تھا کہ یہ عوام کو کچھ نہیں دے رہا, یہ پوائنٹ ہیں, یہ ٹیکسیز ہیں غلط لگے ہیں, یہ بہتر کیے جا سکتے ہیں. تجاویز کوئی 29.5 گھنٹے تقریر نے کر لی. ایز اے مین میں آپ کو بتاؤں اقبال شاہد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ بیلنس تھا کسی حد تک. اب ان کو نہیں دیا, کیا ان کی تنخواہوں کا میرے خیال میں نے نہیں سنا, ان کی یقیناً تنخواہوں کا کچھ نہ کچھ بڑھ گیا ہوگا. تو بس ان کی تنخواہ بڑھ گئی تو بہت زیادہ آپ کو دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی پیسے لے رہے ہیں جناب, کیونکہ وہ کروا سکتے ہیں. میں آپ سے لوں گا کہ پیسے دو اتنے, میں آپ کو لگوا دیتا ہوں فلان جگہ پہ. ایم ڈی پی ایس او لگنے کے لیے ایک زمانے میں انہوں نے کہا جی ہم نے پیسے دے دیے اتنے کروڑ, اور ایک آدمی نے اسمبلی میں شور مچانا تھا جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے, ان کو بھی 10 کو دے دیا ہم نے, سارا کچھ ہو گیا. نوٹیفکیشن ہونا ہے, وہ لاہور میں کسی کو پتا چلا, کسی آدمی کو اس نے اس پر ایف آئی آر درج کرا کے تھانے میں بند کیا ہوا ہے, تو یہ ذرا چھڑوا دیں کیونکہ نوٹیفکیشن اگر ہو گیا تو ٹی وی میں آ جائے گا وہ بندہ کہاں ہے. ایسے ہی ہے جی. آپ کو بتاؤں میرا تجربہ فرسٹ ہے, مجھے بھی تو پیسوں کی آفر ہوتی تھی کہ وزیر بنا دو 10 کروڑ دیں گے, یہ کر دو وہ کر دیں گے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اس ملک میں یہ انڈر کرنٹ چلتا رہے گا. اس کے لیے یہ کہ ایسی مشینری آ جائے جو کہ معاملات کو ٹھیک کرے. اس کے بعد جو گندا آتا ہے, برا آتا ہے, بھلے ایک اسمگلر آ جائے, کوئی شرابی آ جائے, کوئی کچھ آ جائے, لیکن یہ کہ سسٹم ٹھیک ہوگا تو کم از کم ریجیکشن ہو جائے گی. جب ریجیکشن کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, کریکٹ ورژن آپ کو پتا ہے نا, وہ سیریز جو آتی تھی وہ چل جاتی تھی ایچ پی وغیرہ میں, البتہ آئی او ایس میں وہ نہیں چلتی ہیں. تو یہ اس ملک کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو آپریٹنگ سسٹم ہے, اس کو ٹھیک کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ہوگا یہی 5 سال بعد ایک اور 2 سال بعد ایک اور حکومت آئے گی, اس کے 5 سال بعد ایک اور حکومت آئے گی. ہم اور آپ رہے تو ہم یہی شور شرابہ کرتے رہیں گے. جی بجٹ کی آپ کو سمجھ لگی ہے کہ اپوزیشن جو کہتی ہے عوام دشمن ہے, آئی ایم ایف کا ہے اور ہم پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم عوام کے نمائندے ہیں, بڑا تکلیف ہے انہیں کہ یہ حکومت جو ہے عوام کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے, لیکن جب میدان آیا, جنگ آئی ہے تو بھاگ گئے. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. خیر یہ اب بات اصل میں آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اپوزیشن جب کام کرنا چاہتی ہے تو ان کی ایک شیڈو کیبنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ ہر چیز پیرالل حکومت کے ساتھ چلاتے ہیں. اور فرق کیا ہے کہ وہ اپنے مینیفیسٹو پہ کام کرتے ہیں اور حکومت چونکہ پار میں ہے اس لیے اپنے مینیفیسٹو کو امپیکٹ فل بنانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں دونوں نے یہ کام ہو رہا ہے. مینیفیسٹو میں جو کچھ کہہ دیا وہ کہتے ہیں جی وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. خدا کے بندو, سیاسی بیان جو ہے یہ ایک بڑی ہولی چیز ہے. سیاست جب آپ کہتے ہیں عبادت ہے تو جو اس کا بیان بازی ہوگی وہ بھی عبادت ہوگی. اگر آپ عبادت میں خیانت کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ایمان, میں اس وقت ایمان اسلام کے انسان سے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک اچھے انسان کی اللہ کی نعمت سے کہہ رہا ہوں,
اس میں خیانت کریں گے تو اس کی معافی نہیں ہے. اب یہ اگر سارا سال تنخواہیں لینے کے بعد بجٹ اجلاس میں جو ممبرز اپوزیشن کے نہیں گئے وہ بتائیے ان کو کون سزا دے گا؟ بھی وہاں آپ لینے کا جاتے ہیں، وہاں کچھ چائے دودھ پینے جاتے ہیں آپ. یہ وہی لوگ ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو 5 سال اسمبلی میں رہے ہیں. نواب صاحب ذکر کریں گے، الہی صاحب فرمائیں گے، جنہوں نے 5 سال میں 2 جملے نہیں کہے، پوری تنخواہیں لی ہیں، ڈیٹیلز کی ہیں، اور وہ نمبر درجنوں میں نہیں ہیں، دہائیوں تقریباً 100 کے قریب بنتے ہیں. اب آپ اس کو اسمبلی کو جمہوریت کی ریپرزنٹیٹیو کہیں گے؟ ہم لوگ ایک فساد، ایک ڈرامہ کر رہے ہیں جمہوریت کا، جس میں قوم کا استحصال ہو رہا ہے. نواب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی ابھی کہ انہوں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو جب ان کے اوپر پاس آ کے آفر کی جاتے ہیں، وہ اسمبلی میں آپ کا میرا کام کرنے نہیں آتے، وہ اپنی جد و پشتوں کو سنوارنے کے لیے آتے ہیں. جب یہ اب دیکھیے آپ نے ایس ڈی ایم بنائی ہے. نہیں، اپوزیشن کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ہوتی ہے، کوٹا ہے باقاعدہ، وہی فیسیلیٹیشن ہے، ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو اسٹاف ملتا ہے، ان کو دفتر ملتا ہے، وہ اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں، مثلاً آپ مختلف محکموں میں باقاعدہ ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کا پھر عوام کے لیے وہاں انہوں نے کوئی آواز تو اٹھائی نہیں کہ کوئی غلط بجٹ ہو. گڈ کوشچن. جو آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں، کانسٹیٹیوشن اور اس کے بعد رولز آف بزنس کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ کلیئرلی اننسیٹیڈ ہیں. کیوں سر؟ بالکل. اور ہر ایک یعنی یہ بھی اس میں ہے کہ کس نے کس جگہ بیٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی اس کو ہٹ کے مثال دیتا ہوں آپ سے. ایک چیز چلی کہ جی ہم نے اصلاحات لانی ہے اپنے سسٹم کے اندر، ایک پی ڈی ایم بھی بنائی گئی اس کے ساتھ ہی. اب پی ڈی ایم میں اس کو لیڈ ایک وہ حضرت کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں. اصلاحات لانی ہے اپنے پارلیمنٹ کے اندر، اور پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی اصلاحات خود نہیں کرنا چاہتے. مجھے بتائیے اس سے بڑا تضاد کیا ہوگا؟ یعنی اچھا ایک صاحب ہیں کشمیر کمیٹی کے ممبر تھے، ان کے اپنے علاقے نے ووٹ نہیں دیا، ان کے ساتھ چیئرمین تھے 9 سال، کشمیر نہیں گئے. ایک دوسری محترمہ ہے، سب کہتے ہیں جناب اسمبلی سے ووٹ ریزائن کر دیں. ارے آپ خود ممبر نہیں ہیں، جو لوگ 5 سال کے لیے آئے ہیں، لوگوں کا ٹرسٹ لے کر آئے ہیں، صحیح یا غلط ہے، آپ کس طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کا کام نہ کریں؟ تو میرا آپ کو ایک سینٹنس میں جواب یہ ہے کہ جو لوگ وہاں آئے ہیں، جب وہ ایسے نالائق لوگوں کو، ایکسکیوز می یہ اسٹرانگ ورڈ ہے، اپنا سربراہ بنا رہے ہیں پی ڈی ایم کے لیے، 1 ایجنڈا آئٹم ہے کہ حکومت کو گرانا ہے. ارے بھائی یہ تو حکومت کو گرانا ہے، آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ الیکٹڈ ہے، ناجائز ہے. آپ میں سے کتنی دفعہ کوئی بندہ گیا ہے ٹھیک ہے الیکشن؟ صاحب یہ آپ عام طور پر آپ نے اسمبلی کی تقریریں دیکھی ہیں اور 4 گھنٹے مسلسل لڑائی جھگڑا، دھینگا مشتی، کتابیں پھینکنا، اس کا بسم اللہ لکھی ہے، گالیاں جو ماں بہن کی نکال سکتے تھے. اس کے بعد 4 گھنٹے سے زیادہ اپوزیشن لیڈر نے تقریر کیا اور اس میں ساری الیکٹڈ، سلیکٹڈ، نکھٹو، نکما، یہ لفظ عام فہم ہے، تجویز کوئی نہیں دی گئی. اور جب وقت نماز آیا تو وہ تھے ہی نہیں وہاں. اب بتائیے کہ یہ قوم کو کچھ سمجھ میں لگے گی یا بس یہ اسی طرح چلتا رہے گا کام؟ قوم تو میرا ہاسٹیج ہے. تو پارلیمنٹیرینز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھیے وہ غیر سنجیدہ ہے. جیسے آپ نے بات کی ایون کل جو عشائیہ دیا پرائم منسٹر میں، اس میں کورم پورا نہیں ہوا اور پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے. وہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر جسٹ ربر اسٹیمپس، اور ہے بھی ربر اسٹیمپس. ان کو جو ان کے لیڈرز انسٹرکشن دے دیتے ہیں پر اس پہ ہاں پہ ہاں کر دیے. جیسے مارشل صاحب کہہ رہے تھے وہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے چند جملے نہیں کہے، انہیں ضرورت نہیں کہنے کی. وہ تو نوی صاحب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو 18ویں ترمیم میں آیا، آپ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا جبر ہے جو سول ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ٹکٹ لینا چاہے تو اسی لیڈر سے لے گا، اور یہ بھی ہے مبینہ طور پر نہیں، پیسے دے کے لے گا، پیسوں سے جیتے گا، اور جیتنے کے بعد ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ اپنے کو معافی ضمیر بیان کر سکے، ورنہ ڈیسیٹ ہو جائے گا اگر پارٹی ڈسپلن کے خلاف کوئی ضمیر کہے جی یہ بھی بات کرنی ہے. تو اس حالات میں اسمبلی کا کوئی آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اسمبلی تو ظاہر ہے کہ بیک بون ہے ڈیموکریسی کی، لیکن جو کیا اس یہ کی حالت ڈیموکریسی ہے، جو ان کی حالت ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ نہ وہ اپنا وہ معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی سپائن ہے. اور سسٹم آپ نے بتا دی ہے کہ ایک ہی سے انہوں نے ٹکٹ لے کے آنا ہے، انہی کی ہاں پہ نوٹ پہ انہوں نے سر ہلانا ہے. تو یہ وجوہات ہیں اس کی، اس کو چینج کرنا پڑے گا.
نہیں تب کل جب ابھی برار بھٹو زرداری صاحب چیف آف کر رہے تھے اور آزاد کشمیر کے الیکشن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. جب وہ دیکھا کہ کیسے پاس نہیں ہونے دیں گے، کوئی طریقہ بتائیں، تو پچھلے دنوں جو اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں اپوزیشن کی اور حکومتی نمائندوں کی بھی کئی دفعہ کورم کی نشاندہی کرنی پڑتی تھی، اتنے بھی نہیں ہوتے تھے کہ کوئی بات تقریر کا رس ہونے لے. ان حالات میں اپوزیشن لیڈر کا وہاں نہ جانا کوئی نئی گیم نظر آتی ہے. اس سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بجٹ میں کئی ایسے پوائنٹس تھے، اگر ہیلدی ڈیبیٹ کرتے تو آپ ان کو کرٹیسائز کر سکتے تھے اور پازیٹیولی کر سکتے تھے. فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیوروکریٹک بجٹ دے دیا ہے انہوں نے. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری معیشت کا جو حال ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ تھی ہماری انڈسٹری، ہمارے بزنس مین. اگر آپ نے انڈسٹری کو انسینٹیو نہیں دیا اور بزنس مین کے لیے آپ نے مزید ہراسمنٹ کر دی ہے، تو اس کا مطلب آپ معیشت کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک لیٹیٹیوڈ دے دیا ہے کہ بس وہ اپنے سورس آف انکم نہ بتائیں، باقی نہ تقاضا تھا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ڈسپرسمنٹ اماؤنٹ جو جولائی میں ہونی ہے کہ نئے ڈیولپمنٹ اسکیمیں بننی ہیں، تنخواہیں ہیں سرکاری ملازموں کی اور مختلف محکموں کو جو فنڈ ہیں ان کی ملازموں کی تنخواہیں ہیں، یا ریپیئرنگ ہے، فرنیچر خریدنا ہے، اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ آئینی تقاضا ہے، ورنہ پیسے آپ خرچ کریں گے تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہیں گے یہ آبجیکشنیبل. اس کے علاوہ اس بجٹ میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگی کہ کس فیلڈ میں عوام کو کوئی ریلیف دیا گیا. سر عوام دیکھیں نا، فار ایگزامپل گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کی تنخواہیں اور ان کی پینشنز 10% آپ نے بڑھائی ہیں، اور انفلیشن آپ خود ریکارڈ پہ یہ ہے کہ 9 to 10% بڑھی ہے، جبکہ ایکچولی میرا خیال ہے 13-14% بڑی ہوگی. تو اس کا مطلب ان کو تو کچھ نہ ملا نا پھر. تو یہ ایک ہی لٹمس ٹیسٹ کافی ہے. پینشن کا یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ ہے کہ جو ہم تقریباً بجٹ ہوتا ہے اس میں کوئی میجر جو اماؤنٹ ہے ادھر چلی جاتی ہے. کیا کسی آدمی کو یہ خیال نہیں آتا کہ جو ایک آدمی کئی دفعہ 3 ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو گئے، تینوں ہی پینشن لے رہا ہوتا ہے خود، اور اتنی ہیوی پوسٹ پر ہوتا ہے کہ اس کی بلیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گھر بھی ہوتے ہیں، کرائے پر بھی وہ ماشاءاللہ لے رہا ہوتا ہے کرائے. کیا ایسی بارڈر لائن نہیں ہے کہ بھی یہ کیا جا سکے، بھی 2 یا 3 اسٹیجز بنا لی جائیں، پھر ایک چپڑاسی سے لے کے 16 میں گریڈ تک آپ 50, 60, 70 ہزار جو کرنا کر دیں، اس سے آگے ایک اور بارڈر لائن کر دیں. ہر نے سودا تو بازار سے خریدنا ہے، پیسے بھی بچیں گے اور 2-4 پینشنیں بھی نہیں لیں گے. اس میں کئی طریقے کار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. میجورٹی جو ہے سول سرونٹ وہ تو ایک ہی اپنے پینشن پہ گزارا کرتا ہے، اور وہ جس طرح انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس کو کم از کم اس کے مطابق بڑھانا چاہیے تھا اگر آپ ریلیف دینا چاہتے تھے. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں آپ کی جانب سے. ایک سسٹم ہے پینشن کا اور یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے. جس وقت آپ بندے کو امپلوائے کرتے ہیں اس وقت گورنمنٹ اس کا حساب پینشن کے ساتھ شروع کر دیتی ہے، پیسے رکھنے الگ. پروویڈنٹ فنڈ کرتی ہے، پروویڈنٹ فنڈ کرتی ہے. نہ ایبسولوٹلی رانگ. پینشن کے پیسے الاؤ می، کٹنے کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اس میں ایڈجسٹ کرتی ہے اوور آل بجٹ میں، جیسے پروفٹ ٹیکس آگے پیچھے، کہ یہ ہم نے اتنا اس کو بڑھانا ہے. آف کورس اس بندے کی اپنی تنخواہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے. فرض کیجیے اگر 1 لاکھ تنخواہ ہے تو وہ 1 لاکھ نہیں بنائیں گے، وہ 90,000 کر کے کر دیں. مگر جب بندہ رہتا ہے تو پینشن فنڈز ایکچولی آر بگر دین دی پینشن ٹو بی گیون. اب ہوا یہ ہے کہ اٹ ہیز بین ایکسٹریملی مس مینجڈ. اتنا مس مینج کو لوگوں کو پکڑ کے پھانسی بھی دے دیں تو سزا بھی کم ہے، جس میں حکومت کو ان لوگوں نے تقریباً بیک اپ کیا ہے. آپ صحیح کہتے ہیں پینشن فنڈ نہیں، میں یہ کہتا ہوں نواب صاحب پینشن یہ ہے کہ آپ کو ملتی ہے، مجھے بھی ملتی ہے، لیکن میں پھر بھی اس کے خلاف. مسئلہ یہ ہے کہ کیا کبھی آدمی سوچے گا کہ مجھے پینشن کی ضرورت نہیں ہے، میرے تو کاروبار میں نے سیٹ بھی کر لیا، میرے بیٹے بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں، ذمہ دارہ بھی کر رہے ہیں. چلو ایک تو نیڈنگ پرسن ہوتے ہیں، تو معاشرے میں یہ بھی تو ایک اس پر سوچنا کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو تھا وہ 8.5 لاکھ بندہ لیتا رہا، وہ بھی کارڈ پر پیسے نواب صاحب لیتے رہے. اس پر بتائیے کہ مثلا یہ تو درمیان میں موضوع آ گیا کہ پینشن جو ہے یہ رائٹ تو ہے، لیکن کیا سب لوگوں کا رائٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں جی. میں آپ کو بتاؤں ہمارے سبی میں ایک بہت ہی غریب چھوٹا ملازم تھا، کافی زیادہ. وہ جب بھی آتا ہے میرا کام وام بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں صحیح سرکار جو ہے ماں باپ کے سے بھی بہتر ہے. وہ کیسے کہتے تھے؟ کہ ہم نے نوکری کی، تنخواہ ملتی تھی، یہ ملا وہ ملا، چھوٹا موٹا جو کچھ ملا، وہ توکل کی بات کر رہا تھا. اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ماں باپ بھی اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیتے، لیکن سرکار نہیں چھوڑتی، وہ پینشن بھی دیتی. میں بھی پینشن لیتا ہوں، میرا کچھ گزارا ہوتا ہے. وہ توکل کی بات تھی.
یہ جو آپ نے بے نظیر کارڈز کی بات کی، احساس 8.5 لاکھ، ٹھیک ہے جی، ایک سابقہ وزیر اعلیٰ کی بیٹی جو ایم این اس وقت بھی ہے وہ بھی لیتی رہی. میں عرض کروں آپ سے، پھر دیکھیں نا 17 سے لے کے 21 گریڈ تک کا تو ہمارے بلوچستان سے بھی نام آیا ہے، آپ کے پنجاب سے بھی، اور سب سے صوبوں سے آیا Across the country. شرمناک بات نہیں ہے یہ. جی، شرمناک بات نہیں. کسی کو شرم آئے نا جی. یہاں پہ ابھی بےغیرتی ضمیر کی بات کی نا مارشل صاحب نے بھی، تو یہاں پہ ضمیر اس کا ہے جس کا نام ضمیر ہے، باقی کوئی ضمیر کا نام نہیں ہے کچھ ہمارے پاس. اگر سوچ ہو ملک کی، عوام کی اپنی، میں آپ جیسا ہوں، میں آپ کا بھی سوچوں کہ نہیں اقبال شاہد صاحب کا بھی اتنا حق بنتا ہے، تو میں ناجائز کبھی بھی نہیں کروں گا. لیکن اس ملک میں تو ناجائز کرنا فرض ہو گیا جی، واجب بھی نہیں ہے، سنت تو میں اس کو نہیں کہوں سر. گا. ایسے یہاں افسر موجود ہیں جن کے 2 بیٹے بھی چلے گئے ماشاء اللہ ڈی ایم جی میں، اور خود وہ ٹاپ براس میں رہے، پھر کئی جگہ انہوں نے جان چھوڑی نہیں، ٹل ڈیتھ وہ انہوں نے بینکوں کی سربراہی کی. یعنی جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں تیسری ایکسٹینشن پر کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہ لیٹ ہم ڈائی آن دا چیئر، اگر گھر جانا ہی نہیں چاہتا یہ. جی ہاں. اور ایسے یہاں صدر موجود ہیں جو سرکاری گھروں میں رہتے ہیں، جی ہاں. ان کے اپنے گھر موجود ہیں، پلاٹ الاٹڈ ہیں، تو یہی تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. تو کیسے ہوگا یہ، کس طرح سے کریں گے؟ آپ کا سسٹم جب انڈورس کرتا ہے، میں پولیٹیکل کریچر ہوں، میں سیاستدان پریکٹسنگ جس کو کہے میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال ہوں تو میری ہے، میرے والد اسپیکر رہا، چیف منسٹر رہا، پیچھے سے تاریخ ہے میری، میں آپ کے سامنے ریونیو منسٹر رہا، چیف منسٹر رہا، آپ کا بڑے برے حالات تھے بلوچستان کو، میں نے سیدھا کیا، ٹھیک ہے جی. لیکن میرے ساتھ جو سرکاری آفیسرز تھے وہ ریٹائر ہو گئے، ان کو ایکسٹینشن مل گئی، پھر ریٹائر ہو گیا، پھر ایکسٹینشن مل گئی، پھر ریٹائر ہو گیا. تو وہ جو ہے میرا خاص جو نا ایڈوائزر جس کو کہیں آپ آفیشلی جو ہے، تو وہ اب منسٹر کے لیول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے عمران خان کی حکومت میں بھی. اور میں کیونکہ مچھلی نہیں ہوں، بغیر پانی کے ورنہ مر جاتا، میرا ایمان سلامت ہے، میں بیٹھا ہوں، لیکن میں کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، گورکھ دھندا ہے. ان سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا کہ ملک کو زیرو تو کر دیں، لیول تو اس کا برابر کر دیں کہ کہیں پہ بھی مطلب ادھر ادھر نہ ہو. آپ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے کئی کہا، میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں، فرٹائل باتیں ہیں، میں نہیں کرتا. کسی نے کہا کہ ہم کو پتا ہے، میں نے کہا نہیں جی، میں اب حکیم بن گیا ہوں، میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں. حکیم اپنا نسخہ بیٹے کو بھی نہیں دیتا، میرے پاس ہر معاملے کا نسخہ ہے، میں نہیں دوں گا. آ گیا کہیں پہ تو بتا دوں گا، بلکہ کر کے دکھاؤں گا، نہیں آیا تو ٹھیک ہے جی. نوید رائی صاحب، یہ جو ویسے تو ہر فیلڈ میں جو ریٹ آف گورنمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، نہ کوئی ٹریفک اشارے کی پابندی کر رہا ہے. یعنی سرخ بتی جو جب اشارہ لوگ توڑتے ہیں تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں وہ 2 آفینس کرتا ہے. یعنی ایک تو ملکی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسرا جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کی توہین کرتا ہے. اسی طرح LPG سلنڈر بھرے جا رہے ہیں، جہاں مرضی 2 سلنڈر رکھ کے لوگ بیٹھے ہوئے آبادیوں میں، روزانہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. وہ یہ آج کی بات نہیں ہے، لمبی ہے، اس پر بھی قابو نہیں پایا جا سکتا. اس پر کیونکہ آپ کا تو شعبہ بھی رہا ہے کہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. ابھی برکت مارکیٹ میں ہوا ہے تو آپ دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہی ہے، ریزیڈینشل ایریا ہے، کمرشل ایریا. جی بالکل بالکل. اصل میں دیکھیں، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہے، لیکن ریاست کی جو پاور ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. اپنی ریٹ قائم کرنا چاہے تو وہ ہو جاتی ہے، اگر نہ کرنا چاہیں. اب یہ 2-4 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ جو میکنزم ہے، جو سسٹم ہے جس کے تھرو آپ نے ریٹ قائم کرنی ہے، وہ دے آر دا بیوروکریٹس. ان کو آپ نے خوفزدہ کر دیا اور ان کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے. اس فیئر کی وجہ سے 80% جو ہیں، اگرچہ شاید 1% کے خلاف کوئی نیب یا اس میں کیسز ہوئے ہوں، لیکن جو خوف ہے وہ سرایت کر گیا ساروں میں، اس کی وجہ سے ہاتھ کھینچ لیا پیچھے. آپ دیکھیں، آپ تو سلنڈر کی بات کر رہے ہیں، صفائی کا عالم دیکھ لیں لاہور میں، بڑا برا باقی چیزوں کا عالم دیکھ لیں. یہ ڈی جنریشن ہوئی ہے بڑی ریپڈلی. تو اس کے لیے جو لیڈرز ہیں، دے شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. وہ ساتھ لے کے چلیں گے، خود باہر نکلیں گے تو کام ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھے رہیں اور ان کو آرڈر دے دیں. دے ول ناٹ ورک لائک دس. آپ نے دیکھا کہ بھی اگر گھی جعلی بن رہا ہے تو پچھلے دنوں میں فوڈ اتھارٹی نے یہ ایکشن کیا اور کافی ملوں کو بند کیا. اور وہ آدمی ہائی کورٹ میں چلے گیا جو اس وقت سٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے یہ ان کے معاملہ گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ چیک ہی نہیں کر سکتے، اس کا تو اور محکمہ ہے. مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی محکمہ تھا، یعنی فینس ہوا ہے، جو گھی بن رہا ہے یعنی انسانی جانوں کے لیے مضر صحت ہے، تو سرکاری افسروں کو ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنی پڑی. بات تو آپ کی درست ہے. تو وہ کہیں گے ہم کیا کریں. انٹرونشن جو ہے سو موٹو کی، جس قسم کے فیصلوں کی، وہ اثر انداز معاشرے پر ہو رہی ہے. یہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ویسے تو ایگزیکٹو میں اس کو اثر انداز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے.
یہ فیصلے لینے نہیں چاہیے ان کو. لیکن نوبت یہاں پہنچ گئی ہے جب سسٹم کام نہیں کر رہا تو لوگ کہیں تو سنوائی چاہتے ہیں, تو اس لیے پھر وہ عدالت کا کیونکہ میں نے دیکھے جو مثلا آپ دیکھیں ویٹ اینڈ میجر ہے یا جس نے پیٹرول پمپوں پر کرنا ہے یا دکانوں پر کرنا ہے, یہ ایک ہی مجسٹریٹ بیچارہ ہوتا ہے, اس کے پاس تو کوئی اتنی زیادہ فوج تو ہوتی نہیں ہے, اور ایک ضلع میں آپ نے لیبر افسر یہ بنایا وہ رکھا ہوا ہے, وہ آج کل ٹیسٹنگ وہاں نہیں ہے, تو وہ اپنے طور پر لوگوں کو فیسیلیٹیشن جب نہیں دے سکتے, لوگوں کو چلو جرمانہ وغیرہ کرتے ہیں, تو پھر ان کو جو عدالتوں میں بستی ان کی ہوتی ہے وہ چھوڑ گئے کام. اچھا, اس میں میرا خیال تھوڑا سا سسٹم کو تھوڑا سفسٹیکیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے, یعنی لٹ مار سسٹم سختی ہو لیکن سفسٹیکیٹڈ ہو. فار ایگزامپل آپ انگلینڈ میں آپ نے چلان ہو گیا ہے تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کٹ گیا, اس سے اب ان کی انشورنس جو ہے بڑھ جائے گی, یعنی ان کا سارا جو بجٹ ہے وہ ٹاپسی ٹروی ہو جاتا ہے, تو اس خوف سے وہ بچتے ہیں لا لیسنس سے. تو یہاں پہ اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ ایک ایکشن کریں, اس کا امپیکٹ ان کے اوپر مانیٹری ہو, تو آئندہ نہیں کریں گے. ہونا چاہیے, وہ تو نہیں رہا نا. میں 100% ایگری کرتا ہوں, اور میں آپ کو ایک دو کوتاہیاں, دیکھیے ہماری بیوروکریسی پارٹیشن کے ٹائم پر یہ برطانیہ کی ان کی اپنی بیوروکریسی سے تھی, اٹ واز ایکسٹینشن آف ICS انڈین سول سروس, جو کہ دنیا کی اعلیٰ ترین سول سروسز میں سے تھی, انگریز نے بنائی تھی. ہم نے اس کو ڈسٹرائے کیا, اور ابھی جس حالت کی ہم جہاں ہم پہنچ گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی بات یہ سیکورٹی جیسا آپ نے ذکر کیا تھا ہٹا لی. اچھا, یہ سیکورٹی ہٹائی کیوں گئی؟ ہٹائی اس لیے گئی کہ جو بندے آپ نے رکھے جو میرٹ پر آئے تھے وہ میرٹ پہ کام کرتے تھے, اور جب آپ لیٹرل انٹری کر کے سیاست میں آئے آپ نے ان پہ احکامات چلانے شروع نے کہا جی آپ اپنا کام کریں, میرا یہ کام ہے. پھر آپ نے کھڈے لائن لا کے آگے پیچھے آپ نے ان کی مٹی پلیت کی, اس کے اوپر مٹی ڈالی, ہوا یہ پھر آپ نے ان کی جگہ اپنے فیوریٹس لانے شروع کر دیے. تو فیوریٹس کا مطلب یہ تھا پاکستان میں کہتا بیوروکریسی کے نام ہے, یہ پیپل پارٹی کی بیوروکریسی ہے, مسلم لیگ کی بیوروکریسی ہے, وہ نیم ہی میں کچھ عرض کر رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ جو اہل اور قابل لوگ تھے جو اپنے زور بازو پہ وہاں آئے تھے, دماغ عقل, ان کو تو ہٹا دیا, اور آپ نے بوٹ پالشرز کو ایک ایسی جگہ بٹھا دیا جس کو وہ نااہل تھے. اس کی میں آپ کو بہت چھوٹی سی, انتہائی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ کل کے اخبار میں تھا, ایک پرائس میجسٹریٹ صاحب, ہی از ناٹ اے سینئر بیوروکریٹ, پرابلی گریڈ 10-15 ٹائم, وہ صاحب گئے, انہوں نے ایک سبزی والے کا چالان کر دیا. چالان کیوں کیا؟ اس نے پرائس لسٹ نہیں لگائی تھی. پھر انف, اب فرض کیجئے آلو کی قیمت 50 روپے تھی یا ٹماٹر کی بھی 50 تھی, مثال کے طور پہ بینگن کی بھی 50 تھی. نہیں سنیے, اس بندے سے پوچھا, اسے پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے. اس نے کہا جی یہ میں 30 روپے بیچ رہا ہوں. اس نے کہا اس کی میں 25 روپے بیچ رہا ہوں. اسی کیا اس یہ میں 20 روپے دے رہا ہوں. یعنی ہر چیز کم, پرائس نہیں دی. اس صاحب نے اس کو لے کے جرمانہ کر دیا. کین یو امیجن کہ ایک بندہ جو پرائس لسٹ آپ کر رہے ہیں اس سے کنسیڈریبل قیمت پہ, میں سن لی آپ بات جو کر رہے ہیں نا, نہیں اس نے اپنا میں سمجھ گیا اس بات جو آپ نے کی وہ غلط بات, ایسا نہیں وہ عدالت نے نوٹس لیا چھوڑ دیا بلا کر, ایسا نہیں ہے. میں بتا سکتا دوسرا رخ بھی ہے جو ہم لوگوں کو بتانا, کم کم میں تو نواب صاحب بتا سکتا ہوں. اس وقت جو سو کالڈ پرائس میجسٹریٹ ہیں ان کے پاس نہ گاڑی ہے, نہ ریڈر ہے, نہ عدالت ہے. یہ اور بھی بری بات ہے. بری بات ہے, اسی لیے کہہ رہا ہوں ایک نوٹیفکیشن بننے سے میجسٹریٹ نہیں بنتا. ہمارے گرداور, ہمارے پٹواری, ہمارے نائب صرف پیدل جائے, کون سا میجسٹریٹ ہے وہ کسی کو پکڑ رہا. اور دوسری رہ گئی یہ بات کہ وہ قیمت کم تھی, یہ بالکل جھوٹ اور فراڈ ہے. یہ سوشل میڈیا نے باقاعدہ طور پر ایک مہم چلائی ہوئی ہے. ہوا یہ کہ آپ نے کہا ہوگا کہ آپ نے اتنے جرمانے کرنے ہیں اور وہ جا کے جرمانے کر رہے ہیں. یہ تو بعد میں جب کمپیریزن کیا تو وہاں غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے خود کہا کہ یہ مسنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوا. ہم رخ بدل گئے ہیں, ہوا یا نہیں ہوا, سمبولک یہ بات چھا گئی. میجسٹریٹ ہی نظام میں ختم ہو چکا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ نوٹیفکیشن میجسٹریٹ تو نہیں بنتے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اہلیت جو ہے آپ نے اس کا مرڈر کر دیا. میرٹ جو ہے اس نے تباہی مچائی. صاحب بات یہ ہے کہ انگریز نے علاقہ میجسٹریٹ بنایا تھا جس کو پوری بیٹ ہوتی تھی, اور ایک شہر میں کئی دفعہ ایک ہی ہوتا تھا. تمام افینسز قابل دستاندازی پولیس وہ اس پر حاوی تھا. کوئی بھی کتا کاٹ جائے, آپ گلی میں پانی چھوڑ دیں,
آپ مہنگائی کریں، آپ اوور ڈیٹ دوائی بیچ رہے ہیں، آپ ایکسپائری ڈیٹ ہے، جو بھی ملاوٹ ہے. آپ نے کیا کیا ڈیمولیشن پلان جس وقت آیا مشرف نے کیا ہوتا ہے پھٹا اٹھا دیا سارا. اب یہ ہے کہ میجسٹریسی نظام تو یہ اختیارات لے چکی ہے عدلیہ. آپ کا دفعہ 30 نہیں رہا. مجسٹریٹ سول جج جو ہیں وہ ان کے متحد تھانے آ چکے ہیں، جو سیویئر میجسٹریٹ جس کو ہم لوگ گالی نکالتے ہیں، ان کی تو پولیس والا سپاہی بات نہیں سنتا، وہ مار کھاتا ہے جا کے سڑکوں کے اوپر. اس طرح کو کام ختم ہوتا ہے. اس طرح کوئی حکومت اگر اس پر غور ہی نہیں کرتی تو پھر سب کچھ جھوٹ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا اقبال شاہ صاحب، سیدھی سی بات ہے، ڈپلیکیشن کسی بھی کام میں بہت بری چیز ہوتی ہے. یہاں ٹریپلیکیشن بھی ہوتی ہے، کوادرپلیکیشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بتایا کہ ایڈمنسٹریشن کا کام جو ہے وہ عدلیہ کر رہی ہے، عدلیہ کا کام کوئی اور کر رہا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا. اب انگریز جب کام کرتا تھا وہ جو لا تھا اس لا پہ ہی کام کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب دس از لا، دس از لا، دس از لا. جب پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں ویئر از دا لا. ایسے ہے نا جی. انگریز جو کرتا تھا وہ برابر. میرے دوست کے والد تھے، اس نے کہا میں وہ تھا کسی انگریز مجسٹریٹ کا وہ تھا اسٹینو تھا، تو کسی نے کہا کہ جی اسے وہ گن لائسنس چاہیے تھا، شکار والی گن کا، شارٹ گن کا. اس میں پرپز فار وچ ویپن از ریکوائرڈ پیچھے لکھا تھا سیلف ڈیفینس. تو اس انگریز نے کہا اس کو بلا کے دلاؤ میرے پاس. کہتا دوسرے دن ہم نے اس کو لے گئے، اس کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ تم میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہو. انگریز سرکار نے مجھے وہاں سے برطانیہ سے بھیجا یا یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے لیے. اب وہ کہے گا کہ تم جو لا اینڈ آرڈر نہیں دے سکتے اس کو تم اس میں لکھو فار ہنٹنگ پرپز. تو اس حد تک تھا. سرکار جب سیدھی ہوگی تب کوئی مسئلہ. پولیس اسٹیشن سول جج کے متحد ہے. اب مجھے بتائیے کہ کون مائی کا لال جائے گا جب اس کی گلی کے آگے کوئی کتا بندھا ہوگا تو وہ دوسرا باندھ دے گا، اس کو کاٹ جائے گا، پانی کو چھوڑ دے گا، تو وہ پہلے کیس کرے گا وکیل کو ساتھ لے کے. اتنی دیر میں راستے میں اسے مار پڑے گی، جوتے پڑیں گے، بدماش کا کتا ہے وہ یا اس طرح پانی چھوڑا ہوا ہے. تو سول جج صاحب سال 2 سال کیس چلائیں گے، اخیر وہ ہاتھ جوڑ کے آ جائے گا. علاقہ مجسٹریٹ باقاعدہ اسی وقت پبلک صبح موٹو لیتا تھا، خود پھرتا تھا. تو اس وقت یہ حالت نہیں تھی جی. چائنا کا مال نہیں آیا تھا. آپ کے پاس لیڈرز بھی چائنا جیسے یہ جو سبزی والا ہے، سبزی والا اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، جو ہم نے تحقیقات دوبارہ کی اور وہ عدالت سے اسٹے لے کے بیٹھا ہے. جھوٹ بولا کہ میں قیمت یہ ہے سر، یہ قیمت وہ مہنگی ہی بیچ رہا تھا. جب پوچھا گیا جی اس نے قیمت کم بتائی، رپورٹ یہ نہیں تھی. اچھا ہم نے آگے موضوع کی طرح ناظرین ہم اس کے بعد بات کریں گے. پاکستان میں الحمدللہ کورونا جو ہے اس کی کافی حد تک کمی واقع ہو چکی ہے اور حکومت نے اس وقت انڈور ہوٹل اس طرح کے کافی جیمز اور چیزوں کو کھولا ہے تاکہ زندگی کا کاروبار جو ہے وہ چل سکے. اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. نوید علائی صاحب، یہ اللہ کا کرم ہے کیونکہ ہم نے تو پوری پاکستانی قوم نے اس ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا جب کورونا یعنی پوری دنیا میں پھیلا ہے اور اسی طرح پاکستان میں رو آئی. تو آپ نے دیکھا کہ بازار اننیسیسری بھرے ہوئے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے. حکومتی جو ایڈوائسز ہوتی ہیں ان کی جان بچانے کے لیے ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ پاکستان اس سے کافی حد تک باہر نکلا ہے. تو حکومت نے کہا ہے کہ بھئی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو شروع کریں، لیکن یہ بھی ہے کہ احتیاط بھی کریں. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ اچھا سائن ہے؟ جی بالکل، آپ نے بات ٹھیک کی کہ اللہ کا کرم ہے کیونکہ ہم نے اس پہ اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا عوام نے بھی، اور اس طرح نہیں اس کو ایس او پیز کو فالو کیا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ایک دم اب گریجولی پیٹر آؤٹ کر رہا ہے اور ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے، اگرچہ اس میں اس طرح نہیں جیسے ہونی چاہیے تھی یا باقی ملکوں میں ہوئی ہے. ہمارا نمبر ایشیا میں بھی بہت لو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک ایفرٹ کی گئی ہے، اس کا بھی امپیکٹ آیا ہے. پھر عید کے موقع پہ کچھ تھوڑا سا سختی کی گئی، اس کا بھی امپیکٹ آیا ہے. اور لیکن اس کے باوجود ابھی جیسے کہا جا رہا ہے 4th ویو کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے جولائی میں، اور آج کل بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر. تو میرا خیال احتیاط جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک اور یہ تمام چیزوں کا کو جاری رہنا چاہیے اگر ہم نے مکمل طور پہ اس سے بچنا ہے. خدا نہ خواستہ دوبارہ ایک 4th ویو آئے اور پھر ہمیں سخت اقدامات لینے پڑیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ بھی ہے کہ 9000 آدمی اس وقت افیکٹڈ تھا جس وقت آپ نے دیکھا کہ مائکرو
لاک ڈاؤن ہے یا اس طرح کا، تو کسی عدالت نے سو موٹو لیا تھا اور وہاں سے پوچھا تھا کہ یہ فلاں جگہ اگر کھلا ہوا ہے تو یہ آپ نہیں کھولتے، وہ سارا کوئی کھولا، وہ کسی عدالت نے کھولا، پھر اس کا ہمیں کہ آج 22,000 13,000 بندہ جان کی بازی ہار گیا، لیکن عدالت نے پھر بعد میں اس کو کیا کس نے کر لیا، وہ فیصلہ جب عوامی ہو جاتا ہے تو پھر عوام کی امانت ہوتا ہے۔ تو آپ سے یہ بھی بات ہوئی، جیسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ کوئی کام کس کا کر رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو بات ہی یہی ہے، میرا کام ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹری والا کام کروں نا جی، میں انجینئر کے کام میں بھی اپنے ناک ڈال دیتا ہوں، اور آپ کا کوئی کام کچھ اور ہے۔ جاب ڈسکرپشن کس لیے ہوتی ہے؟ جاب ڈسکرپشن یہ کہ آپ کا کام ہے، میں نہیں جانتا، ہمارا ایک چیف منسٹر تھا، انہوں نے ایک انجینئر کو کہا، ڈیم کے انجینئر کو، سیکرٹری تھا وہ، اس نے کہا کہ سر یہ میں ٹیکنیکل آدمی ہوں، میں انجینئر ہوں، میں یہ جانتا ہوں۔ کہتے تمہارا مطلب ہے میں کچھ نہیں جانتا، سنس ہی واز دا چیف منسٹر، اس نے اس کو کر دیا سسپینڈ، اس نے اپنا حج بھی ڈیفر کر دیا، حج پہ نہیں گیا، پیچھے لگا رہا لابینگ کرتا ہوا کہ تاکہ کچھ نہ کچھ کرے، جا کے ریٹ لگ گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ رب ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ جب میں نہیں جانتا ہوں تو پٹ می وائز، میں ہمیشہ یہی کہتا تھا، آئی ہیو سین مائی فادر، وہ کہتے بھائی تم بتاؤ، اگر یہ بات کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی لکھنا ہے تو مجھے تم بتاؤ کہ کیسے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جب میں چیف منسٹر بنا، فرسٹ ڈے میں نے ڈراپ لسٹ تھی لا اینڈ آرڈر، باقی الیکشنز کو چھوڑ دو، لا اینڈ آرڈر، آپ تو وداؤٹ کیبنٹ میں رہا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے جب کہا، میرے ساتھ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے، تو ان کو میں نے کہا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں سر یہ ہوگا یہ ہوگا، سیکرٹریز 20 گریڈ کے، 21 گریڈ کے، 22 گریڈ کے سب وہ لوگ، تو میں نے کہا کہ دین لیٹ پٹ می وائز، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں جی دس از دا اونلی وے۔ 25 منٹ مغز مارنے کے بعد آخر کہتے سر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کے ذرا ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی لے مین آلسو کین پٹ یو وائز۔ تو ہم کسی لیکن کورونا کے درمیان پاکستانی قوم سے مراد ان میں سے کچھ لوگوں نے جو حرکتیں کی، آپ نے دیکھا کہ جس وقت کسی ڈاکٹر نے کہا کہ پلازمے کے لیے پلازمہ دیا جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، خوف بہت زیادہ تھا، لوگ دروازے کو ہاتھ نہیں لگا تھا، تو پلازمہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، اسی سے پلازمہ نکلنا ہوتا ہے، اس نے 6 لاکھ کا بیچا، ایسے ہوا جی۔ ماسک ہم نے بیچا 5 روپے کا، 50 روپے کا، مفت ملتا تھا، ہم نہیں لیتے تھے زمانے میں۔ آپ مجھے بتائیے کہ قومی اہمیت بھی ہے نا، تو وہ بھی ہمارے نہیں جی، وہ اس سے کوئی کام نہیں ہے، ہم یہ ایٹرنل لائف ہے ہمارے لیے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک اور جہان ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، ہمارا یہ کہ یہی کر لو، کسی اور کے لیے کما رہے نا، اولاد کے لیے کما رہے تو وہ تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے نا، آپ کے ساتھ ہم سفر تو وہ نہیں ہے، قبر میں آپ پہلے جائیں گے، تو ہم پیچھے یہ سوچتے، ورنہ ہم توکل نہیں کرتے۔ اب اسی میں بہت آسان مسئلہ تھا، بہت اللہ کی مہربانی ہوئی، اور اللہ کی مہربانی یہ جو ایک نیا عام طور پر کنٹروورسی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے تو درمیان لوگ کود پڑتے ہیں جن کو پتہ کوئی نہیں، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانے۔ یہ جو ویکسین نہ لگوانے والے جو پہلوان تھے، جو چھوٹے چھوٹے ڈنڈ جس کا ذرا موٹا ہو جاتا ہے، تو اب بھاگے پھرے، تنہا نہیں ملتی، باہر نہیں جا سکتے، تو یہ بھی قومی آپ دیکھیں نا کہ کیا پہلے کہتے نہیں لگوانا۔ کانسپیریسی تھیوریز بہت ہے، میں تو لگوا چکا جی، دونوں شاٹ لگوا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، بیٹے کو بھی لگوایا ہے، بھائی کو بھی لگایا، ہم نے لگوا لیا۔ کوئی کسی نے کہا، میں نے کہا جی اب ہم میٹالک ہیں، ہمارے پتہ نہیں اندر کیا کیا ہو رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ تقریب کاری شروع ہے، بل گیٹس کا دھندا ہے، وہ شاید چلے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم از کم بینگ اے ڈاکٹر میں تو جانتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں نا؟ میں الحمدللہ جی میں پڑھا لکھا ہوں، جینین، میں جعلی بالکل بھی نہیں کسی بھی فیسٹ میں، مارشل صاحب۔ تو یہ ہے کہ ہم نے لگوا لیا جی، ہم نے آپ کی تھاٹس تو کلیئر ہونی چاہیے نا، پبلک بھی۔ کورونا کیا کرے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو ویریئنٹ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ لنگز کو افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا نیمونیا سے بھی لوگ مرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ لنگز میں پانی بھر جانا، وہ ظاہر ہے وہ اس کی بھی کوئی وجہ ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کے لیے وہ آتے، تو یہ رہے گا، یہ نہیں کہ نہیں رہے گا، آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے جائیں گے۔ اب نیچر، اللہ، انہوں نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس میں خود بخود اپڈیٹس آتی جاتی رہتی ہیں، تو یہ قوم نے کسی حد تک مذاق بھی اڑایا، لیکن اب تھوڑے سے وہ سیریس ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہتے کورونا کیا کرے گا، میں نے کہا لوگوں کو ہم نے مرتے دیکھا جی، بڑے قریبی دوستوں کو، بڑے پیارے پیارے دوستوں کو جاتے سے مرتے دیکھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف ماشاء صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ جو نوید علیہ صاحب نے کہی ہے، انہوں نے اور بھی یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ذرا اویئرنیس ہو کہ اگر ہم نے وہ بندے کے پتر نہ بنے تو پھر چوتھی رو بھی آ سکتی ہے۔ بالکل صحیح آ سکتی ہے، میں بلکہ دونوں بھائیوں سے اگری کرتا ہوں۔ نواب صاحب تو خود جیسے ڈاکٹر، آئی ایم سو امپریسڈ کہ یہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔
ایگزیکٹلی 100 ایئرز اگو، 100 سال پہلے پہلی جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم میں 20 سے 25 ملین لوگ مرے تھے. اس کے 1918 میں ختم ہوئی. 1919 میں ایگزیکٹلی یہ جو کورونا ہے اس کا بھائی ہے، اسے کہتے تھے چکن فلو. چکن پاکس، چکن فلو. اچھا چکن فلو، ٹھیک ہے. اس میں جنگ عظیم اول سے زیادہ لوگ مرے تھے اکراس دا ورلڈ، جس کو آج کل ہم نارمل فلو کہتے ہیں، انفلوئنزا کہتے ہیں. اس سے بھی آج کل کافی لوگ جا رہے ہیں، اس کا بھی ٹیکہ شیکہ بن گیا. اب جو بات ہو رہی ہے کانسپریسی تھیوریز اسائڈ، ماشاءاللہ جس بریکٹ میں ہم گھومتے پھرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جس اذیت سے اس کا مریض گزرتا ہے اور جس بے دردی سے نااہل لوگوں نے اس کو ملک میں پھیلنے دیا. آپ نے جوڈیشری کی بات کی تھی کہ صاحب تھے پبلک. آئی ایگری، یہ آئیڈیل کیس ہے، کوا چلا ہنس کے چال اپنی چال ہی بھول گیا. ایک صاحب جناب صبح بستر سے اٹھتے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن آفس میں آتے ہیں، لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں ہے، گھر چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے ڈیسیزن دے رہے ہیں. جیسے ابھی بات کی تھی چیف منسٹر صاحب نے کہ جناب ایک انجینئر ہے، وہ آپ کو ایک ٹیکنیکل مسئلے کے اوپر ایک انجینئرنگ اوپینین دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آتا. میرا وقت ختم ہو گیا. ایک پوائنٹ تھوڑا کنکلوڈ سے 2-3 لائنوں میں کہ یہ ٹک ٹاک پر پابندی ہائی کورٹ نے دی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے. یہ ویسے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پیسے کما بھی رہے ہیں، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ اس میں بے حیائی بڑی پھیلی. اس میں آپ کا کیا سٹانس ہے؟ سر صرف بات ریگولیشن کی ہے. کوئی چیز بھی اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا یوز یا ابیوز ہوتا ہے، تو اس کو آپ تھرو ریگولیشن کنٹرول کریں، اس کو بند بھی نہ کریں. فلٹریشن ہو کیا کریں؟ جیسے ان کے پاس پی ٹی اے کے پاس یا رجسٹریشن ہو ہر آدمی کی، اس کا کوئی بھی طریقہ نکالا جائے. میں نے اس پہ نہیں اس پہ غور کیا کہ کیا طریقہ ہو، لیکن ریگولیشن سے یہ کام سب درست ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کو بند ہی کر دیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے، ریگولیشن کے ذریعے اس کو کیا جائے. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. لاسٹ یہ تھا کہ ٹک ٹاک پر جو پابندی ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. دونوں پوائنٹ ہے. وہ ایک طبقہ کہتا ہے جی یہ تو عام لوگ اس پر پیسے کما رہے ہیں، غریب لوگ جو ہیں کافی اس پر. لیکن دوسرا سوشل فیبرک بھی تباہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل فیبرک کو بچا لیں یا کمائی کر لیں، لیکن اس کے لیے بائی لاز ہونے چاہیے. ایک حد ہے. پچھلے دنوں گجرانوالہ کو ایک آدمی پکڑا گیا جو لڑکیوں کو جا کے پیچھے جا کے ان کو ایسی بے حیانہ طریقے سے اس کو گفتگو کرتا تھا. پھر جی اب میں مذاق کر رہا تھا. ایک حد ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے. آپ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.